fact, everybody respects him and they respect your country. And it's an honor to be with you. And we just signed a deal with Iran. And this country was a very powerful ally. And good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go. And the prices are coming down rapidly. ایران ابراہیم ایکارڈ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. امید ہے مزید ممالک شامل ہوں گے. جمعے تک اپنا ہرمز مکمل طور پر کھول دیں گے. ایران ڈیل کا مسودہ بھی جلد جاری کریں گے. اگر میں مداخلت نہیں کرتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی UAE کے صدر شیخ زائد بن ال نہیان سے ملاقات کے دوران گفتگو. کہا کہ امید ہے ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ بھی جلد مکمل ہوگا. امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات. ایران امریکہ معاہدے پر تبادلہ خیال. صدر ٹرمپ نے کہا کہ قطر نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کیا. امیر قطر نے کہا کہ اہم تنازع کے خاتمے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں جمعے کو جنیوا کی بجائے وسطی سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں ہوگی. سوئس وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی. بتایا کہ پاکستانی اور قطری ثالثوں امریکہ اور ایران کی تجویز پر اس مقام کا انتخاب کیا گیا ہے جو قطر کی ملکیت ہے. ذرائع وزیر اعظم آفس کے مطابق تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے. وفاقی وزراء اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف ایرانی وفد کی سربراہی کریں گے. ٹرمپ نے تقریب میں شرکت کا اشارہ دیا تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ JD وینس تقریب میں شرکت کریں گے. I'm sure the Noble Lady, the Minister, and indeed all will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan for the role that they have played in bringing the US and Iran to this point. Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, on an awesome achievement, not just on what's going to be signed on Friday, but on his commitment long term to an enduring peace. پاکستان کا بہت بہت شکریہ. برطانوی پارلیمان میں پاکستان کی تعریف. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث میں امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی گئی. بحث کے دوران اراکین ہاؤس آف لارڈز کی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستانی کردار کو سراہا گیا. لارڈ احمد آف ہیملٹن کا پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین. ایران امریکہ جنگ بندی معمولی بات نہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بغیر لڑے جنگ جیت لی. سیکیورٹی ذرائع کی میڈیا کے ساتھ نشست. کہا کہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ پر جنگ مسلط کی گئی. امریکہ اور ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے خوشائند ہے. پاکستان متحرک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. سعودی عرب، ترکیہ، قطر سمیت دوست ممالک کا مکمل اعتماد تعاون حاصل ہے. ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی سے متعلق قیاسرائے مسائل کا باعث بن سکتی ہے. اسرائیل بھی اس تنازع کا فریق ہے جس کا بین الاقوامی میڈیا پر اثر ہے. 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پر باضابطہ دستخط ہوں گے جس کا کریڈٹ تمام مسلم ممالک کی قیادت کو ملتا ہے. مسئلے کے حل میں متحدہ عرب امارات نے بھی مثبت کردار ادا کیا. امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بعد پیر کو
جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا تھا۔ مفاہمتی یادداشت جمعے کو باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو جائے گی۔ ایران اور لبنان پر جاری جنگ کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ ختم کرنا ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا کہ لبنان میں قبضہ امریکہ کے ساتھ MOU کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل جبکہ دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ فرانس میں G7 اجلاس کے دوران فوٹو سیشن کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بری طرح نظر انداز کر دیا۔ فوٹو سیشن کے موقع پر ٹرمپ نے مودی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کیا، جس پر خفت مٹانے کے لیے مودی نے بعد میں خود جا کر ٹرمپ سے مصافحہ کیا۔ ڈپلومیٹک وکٹری جو ہے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، بلکہ اس کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچانے میں جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے، میرا خیال ہے 71 سال میں اس سے زیادہ فخریہ لمحہ اگر آیا تھا تو ہماری جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح اللہ کے فضل تھے۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے لمحات بڑی مدت کے بعد آتے ہیں۔ پاکستان کا نام اونچا ہونا سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا کہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ معرکہ حق میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مودی نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ مودی میں ہمت نہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے جس کی چھتری تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کم پرائز ہو رہی ہے، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک اگر کم کریں گے بھی تو صرف 5 روپے، بڑھائیں گے تو 50 روپے، 70 روپے، 80 روپے، 100 روپیہ۔ انہوں نے چاہیے جنہ ہو سکے پٹرول تھلے لے کے آئیں۔ اتنا بھی ظلم نہ کریں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ ان کو خدا کو خوف کھانا چاہیے، سستا کرنا چاہیے تیل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں زمیندوز۔ لندن بینچ مارک برنٹ کروڈ $80.65 فی بیرل، امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکسس $71.71 فی بیرل اور ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $72.78 فی بیرل ہو گیا، جبکہ قدرتی گیس کی قیمت بھی $3.1 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ عوام نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول ڈیزل جس طرح فوری مہنگا کیا گیا تھا اسی طرح سستا بھی کیا جائے، کیونکہ اب قیمت تقریباً پرانے نرخوں تک آ گئی ہے۔ پاکستان کی اہم تاریخی سفارتی کامیابی، عالمی رہنماؤں کے لہجوں میں بھی حیرت انگیز اور مثبت تبدیلی۔ کل تک اسلام و فوبیا کا شکار عالمی رہنما آج کھلے عام انشاءاللہ پکارنے لگے ہیں۔ گزشتہ روز پولینڈ کے وزیر خارجہ سے مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو کسی روایتی یا مغربی سفارتی جملے کے بجائے اعتماد اور یقین کے ساتھ جواب دیا، انشاءاللہ۔ سوال یہ کہ کیا 200 لیٹر فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا؟ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر
पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी क्लियर कि जैसे जैसे ये कीमतें कम आती जाएंगी हम इसका जो पूरा जो वी विल नॉट रिटेन एनीथिंग, ये बिल्कुल पास ऑन होती जाएंगी। आज जो हुआ है दैट्स अ वेरी लार्ज रिडक्शन, जो भी इसमें से बचत होगी वो इंशाल्लाह पास होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। जैसे जैसे कीमतें नीचे आएंगी आवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट से बतूल राजपूत ने गुफ्तगू कहा कि आलमी मौशी इदारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है। अपोजिशन के शोर शराबे में नए माली साल का बजट पंजाब असेंबली में पेश। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा जबकि पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ है। 3 साल के मुकाबले में पंजाब की फीकस आमदनी में 47% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कच्चे के इलाकों की 53 तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 78 करोड़ रुपए जारी होंगे। पंजाब ने गंदम का तारीखी कर्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब, शोबा सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए, तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपए और लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।